والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي یا حبیب اللہ. سارے دوست پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. سبحان اللہ. بعد از دوسنا عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعہ المبارک کا جو موضوع منتخب کیا گیا محرم الحرام کی نسبت سے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن و سنت کے ساتھ تعلق. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے اس کا قرآن اور سنت سے کتنا گہرا رشتہ ہے. وہ صرف اس لیے عظیم نہیں ہیں کہ وہ اولاد رسول ہیں، خاندان رسول ہیں،
یہ بھی وجہ عظمت ہے، وجہ فضیلت ہے، لیکن ایک ان کا کردار بھی ان کی عظمت کی وجہ ہے کہ ان کا کردار قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، بلکہ ان کے کردار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کے بھی پہرے دار ہیں اور رسول اللہ کی سنت کے بھی پہرے دار ہیں۔ ان کا عمل اتنا، ان کا کردار، ان کی زندگی گزارنے کے انداز اور ان کی شخصیت، ان کے ضابطے، ان کے طور طریقے، وہ سارے کے سارے قرآن اور صحب قرآن کے طریقے کے مطابق ہیں۔ اور اللہ کریم نے خاص طور پہ ان کو طہارت کی چادر عطا فرمائی ہے اور ان کو پاک اور صاف کرنے کا اللہ نے ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ سورہ احزاب، اس کے اندر اللہ کریم نے کچھ آیتیں خاص طور پہ 22ویں پارے کے آغاز میں حضور کے اہل بیت کو نصیحتیں فرمائیں، کیونکہ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے نا تو اس میں سر فہرست حضور کی بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، چونکہ یہاں پر خاص طور پہ حضور کی ازواج کو مخاطب کیا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی جی لستن کاحد من النساء، فرمایا اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا رتبہ بہت اونچا ہے، تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ کیوں بلند ہے؟ کہ تمہیں اللہ نے نبی کا حرم بننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، فرمایا بولنا کیسے ہے وہ بھی طریقہ سکھایا کہ کسی غیر سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، کسی غیر محرم کے ساتھ نرمی سے گفتگو نہیں کرنی کہ کہیں منافق بندہ اس کے دل میں غلط خیال پیدا نہ ہو جائے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات اچھے انداز میں کرو، اچھی بات کرو، دین والی بات کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت والی زیب و زینت نہ کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ یہ دیکھو نا، خاص طور پہ حضور کے اہل بیت کو اس چیز کا حکم عطا فرمایا کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جو نبی کے گھر والے ہیں ان پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا نماز قائم کرو، وآتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیا کرو، واطیعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ آگے یہ آیت کا حصہ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پوری طرح پاک اور صاف فرما دے۔ یہ نصیحتیں فرمائی جا رہی ہیں۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، فرمایا اور یاد رکھو وہ باتیں، وہ قرآن کی آیتیں جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، یعنی تمہارا گھر وہ ہے جس گھر میں قرآن اتر رہا ہے، تمہارا گھر وہ ہے جس میں وحی نازل ہو رہی ہے۔
فرمایا اس کو یاد رکھو، من آیات اللہ، جو اللہ کی آیتیں تمہارے گھر میں اتر رہی ہیں، والحکمہ، اور وہ حکمت یاد رکھو اور اس پہ عمل کرو۔ یہ اللہ کریم نے خاص طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے، حضور کے اہل بیت ہیں، حضور کی جو بیویاں ہیں، ان کو اللہ کریم نے یہ نصیحتیں فرمائی اور پاکی کا ذکر فرمایا کہ اللہ تمہیں خاص طور پہ پاک اور صاف فرمانے کا ارادہ رکھتا ہے کہ تمہاری شخصیت کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے کہ جس سے کوئی نبی کی ذات پہ انگلی اٹھائے، کہ کوئی یہ کہے کہ نبی کا بیٹا تو ایسا ہے، نبی کی بیٹی میں تو یہ غلطی ہے، نبی کی ازواج میں یہ خامی ہے۔ تو فرمایا جس طرح میرا نبی ستھرا ہے، میرا نبی پاک ہے، میرا نبی بے مثال ہے، میرا محبوب با کمال ہے، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کی آل بھی دنیا میں بے مثال ہو، کہ وہ دنیا والوں کے لیے ایک ماڈل بن جائیں، ایک نمونہ بن جائیں کہ نبی کے صحبت میں بیٹھنے والی ازواج بڑی بے مثال ہے، ان کا کردار بڑا ستھرا ہے، نبی کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے، ان کا کردار بڑا پاکیزہ ہے۔ تو ان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، نبی کی آل کا قرآن کے ساتھ بڑا ہی گہرا رشتہ ہے، اور نبی کی سنت کے ساتھ ان ہستیوں کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ امت کے سامنے یہ پیش کیا، یہ واقعہ ہی بتایا کہ ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم خاندان نبوت ہیں، ہمارے گھر میں اللہ کا قرآن اترا ہے، ہمارے گھر میں اللہ کی طرف سے حکمت کا نزول ہوا ہے، تو ان کا کردار اتنا پاک ہے، اتنا ستھرا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث بڑی معروف ہے، صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا، حضرت زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، فرمایا اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، تمہیں صراط مستقیم مل جائے گا، سیدھا راستہ مل جائے گا، تمہیں اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کا ذکر کیا اور پھر فرمایا احدہما اعظم من الآخر، ان میں سے ہر ایک دوسری سے عظیم تر ہے، دونوں میں سے کسی کو بھی ہلکا نہ سمجھنا، یہ دونوں ہی چیزیں بڑی عظیم ہیں جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اور یہ امت کتنی نصیب والی ہے جسے اللہ نے قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی۔ یقین جانیے ہم اللہ کا اس پر ہی شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے کہ پہلی بھی کتابیں آئیں لیکن ساری کتابیں بدل گئیں، تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، ساری کتابوں میں تبدیلی ہو گئی، اور امت نے اپنے ہاتھوں سے ان کتابوں کا حلیہ بگاڑ دیا۔ لیکن پوری کائنات کے اندر یہ ایک چیلنج ہے، اگر کوئی کتاب اپنی اصلی حالت پہ موجود ہے تو وہ اللہ کا قرآن موجود ہے۔ اور میں سب سے پہلی چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا حبل ممدود من السماء الی الارض،
یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا آسمانوں میں ہے اور ایک سرا زمین میں ہے۔ مسئلہ یہ آسان ہو گیا۔ معاملہ اللہ کے محبوب نے واضح بیان فرما دیا کہ اگر تم اللہ کی رسی پکڑنا چاہتے ہو نا، رسی اگر اللہ کی پکڑنا چاہتے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی کنویں میں گرا ہو تو اسے باہر نکالنا ہو تو رسی پھینکے نیچے، وہ اس کو پکڑ لے تو اوپر والے کھینچیں گے، وہ بندہ باہر آ جائے گا۔ آسان ہو گئی نا بات۔ اگر آپ نے کسی زمین میں گرے ہوئے بندے کو اوپر نکالنا ہے تو رسی لٹکائیں، وہ پکڑے گا تو آپ کھینچیں گے، وہ بندہ اوپر آ جائے گا۔ اگر کسی کو چھت پہ چڑھانا ہے اور کوئی راستہ نہیں، رسی پھینکیں، وہ سرا پکڑ لے، اوپر والے کھینچیں گے، وہ بندہ بھی، لیکن شرط ہے وہ پکڑ کے رکھے۔ اور اگر اس نے درمیان میں چھوڑ دی تو پھر نقصان بہت بڑا ہوگا۔ اگر رسی کو درمیان میں کوئی چھوڑ دے گا تو پھر اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ تو اللہ کی رسی ہے کیا؟ قرآن۔ فرمائے اگر گڑھے سے نکلنا چاہتے ہو نا، اگر گمراہی سے باہر آنا چاہتے ہو، اگر جہنم سے نکلنا چاہتے ہو تو قرآن کی رسی کو پکڑ لو، اللہ تمہیں جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دے گا۔ کتنی آسان بات اللہ کے محبوب نے بیان فرما دی۔ ممدود من السماء الی الارض، یہ اللہ نے آسمان سے نیچے پھینکی ہوئی ہے، تیرے گھر میں پڑی ہوئی ہے، یہ رسی ہر گھر میں موجود ہے، اس کو پکڑ کر تم جنت کے راستے پہ چل سکتے ہو۔ فرمایا اس کو پکڑ لو، لیکن رسی پکڑنے کے لیے بھی کسی کی رہنمائی ضروری ہے، کسی کا سمجھانا ضروری ہے، کسی کی ساتھ مدد ضروری ہے۔ فرمایا دوسری چیز جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور جو دوسری چیز میں قرآن کے ساتھ دے کے جا رہا ہوں، میں اپنی آل تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ وَعِطْرَتِي، اور میری عطرت، وہ کون ہیں؟ اہل بیتی، میرے گھر والے ہیں۔ اور یہ کب تک اکٹھے ہیں؟ کیا صرف حضور کے وصال تک؟ کیا صرف پہلی صدی تک، دور صحابہ تک، دور تابعین تک، دور تبع تابعین تک؟ نہیں۔ فرمایا وَلَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، فرمایا یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، یہ دونوں اکٹھے رہیں گے۔ کب تک؟ فرمایا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، جب حوض کوثر پہ آئیں گے نا تو قرآن اور حسین اکٹھے آئیں گے۔ چونکہ آل نبی کی بہت بڑی ہستی جن کا ہم ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، اور محرم چونکہ ان کی شخصیت کے ساتھ مخصوص ہے تو اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں۔ فرمایا یہ دونوں ہر جگہ پر اکٹھے رہیں گے۔ اگر قیامت کے میدان میں حوض کوثر پر جب اللہ کا محبوب ساقی کوثر جلوہ گر ہوگا اور امت وہاں پانی پینے آئے گی نا، تو فرمایا سارے اکیلے اکیلے آئیں گے، قرآن اور آل نبی دونوں اکٹھے آئیں گے۔ قرآن آل نبی سے جدا نہیں، آل نبی قرآن سے جدا نہیں۔ کتنا واضح فیصلہ حضور نے فرما دیا۔ کچھ لوگ ابھی بھی شک میں اگر ہیں کہ کربلا میں جی امام حسین حق پہ تھے یا یزید سچا تھا، کئی بیچاروں کو ابھی تک اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی، لیکن آج آپ کو میں وہ بات اللہ کے نبی کی زبان سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کربلا میں یزید کے ہاتھ میں تلوار تھی، حسین کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کا فرمان تھا۔ تو واضح فرق ہو گیا، قرآن کس کے ساتھ ہے؟ حسین کے ساتھ، جدا کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ حضور نے بتا دیا، حسین جہاں بھی تھا قرآن حسین کے ساتھ، قرآن حسین سے جدا نہیں ہے اور حسین قرآن سے جدا نہیں ہے۔ فرمایا جہاں بھی گئے کبھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ حسین قرآن کے مخالف ہو،
یا قرآن حسین کے مخالف ہو، فرمایا جہاں بھی دیکھا گیا قرآن اور حسین اکٹھے ہیں، اور کب تک اکٹھے رہیں گے؟ فرمایا حوض کوثر پر بھی دونوں اکٹھے آئے۔ تو فیصلہ تو ہو گیا کہ حق اور باطل میں فرق کیا تھا۔ حسین کی تائید قرآن کر رہا ہے کہ قرآن آقا حسین کے ساتھ ہے، اور اللہ کے محبوب کی سنت بھی حسین پاک کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کبھی قرآن سے منہ نہیں موڑا، یہ آل نبی ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، انہوں نے کبھی قرآن سے نہ منہ موڑا ہے، نہ رسول اللہ کے فرمان سے منہ موڑا۔ ایک ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کسی بڑے پیر کا بیٹا ہونا، آج کل چونکہ آستانے بھی ہیں اور اچھے بھی لوگ ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، اور کئی بہروپیے بھی ہیں، کیوں جی؟ کئی بہروپیے بھی ہیں جو صرف کاروبار بزنس بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ اگر یہ بزنس نہ ہوتا تو جب ایک پیر صاحب فوت ہوتے ہیں نا تو کبھی بھی ان کے سجادہ نشین بننے میں لڑائی نہ ہوتی۔ ایک کہتا ہے میں نے بننا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے بننا ہے۔ اگر یہ بزنس نہ ہوتا اور صرف اللہ کے لیے ہوتا اور تبلیغ دین کا ذریعہ ہوتا تو پھر وہ کہتا بھائی تم بنو، یہ بہت بڑی ذمہ داری میں نہیں لوں گا۔ دوسرا بھائی کہتا نہیں جی آپ لیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے میں نہیں نبھا سکتا۔ اس کا مطلب ہے یہ ہے آج کل ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ جو پیر مرید کے دل کی دنیا کو اپنی باطن کی نظر سے کبھی پھیرا کرتا تھا، کبھی زیر و زبر کیا کرتا تھا، آج وہ پیر مرید کی جیب پہ نظر رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہ بن گیا کاروبار، اور صرف اس لیے ہم عزت کرتے ہیں کہ وہ پیر کا بیٹا ہے۔ اس کے والد صاحب پیر ہیں، میں نے ان کی بیعت کی ہوئی تھی، تو یہ بھی ہمارے کیا ہیں؟ پیر صاحب ہیں۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ حق گوئی، نہ مریدوں کی تربیت، نہ زندگی میں کوئی عمل، نہ اسلام کا رنگ، نہ قرآن کا رنگ، نہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل، ساری چیزیں بدل دیں۔ لیکن کس لیے دنیا بھاگ رہی ہے؟ کہ یہ بیٹا ہے فلاں پیر صاحب کا۔ وہ بیٹا ہے لیکن اس کا کردار پیر والا نہیں ہے۔ لیکن میں تمہیں جس سجادہ نشین کی بات بتا رہا ہوں نا، آج ہم اور کسی آستانے کے سجادہ نشین کی بات نہیں کر رہے، آج ہم بات کر رہے ہیں مصطفیٰ کے سجادہ نشین حسین ابن علی کی، کہ جو آل نبی بھی ہے اور رسول اللہ کے کردار کا وارث بھی ہے۔ اگر کسی نے نبی کے کردار کی جھلک دیکھنی ہو نا، ہاں تو فرمایا حسین کو دیکھو، تمہیں مصطفیٰ کا حسن ظاہر بھی نظر آئے گا، تمہیں مصطفیٰ کا حسن باطن بھی نظر آئے گا۔ حسین کے بولنے میں تمہیں مصطفیٰ کا بولنا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حسین کے چلنے میں تمہیں مصطفیٰ کی رفتار نظر آئے گی۔ حسین پاک کے سجدوں میں تمہیں رسول اللہ کے سجدوں کا وہ عکس نظر آئے گا۔ حسین کے قرآن پڑھنے میں تمہیں مصطفیٰ کی تلاوتوں کا رنگ نظر آئے گا۔ حسین کی نماز میں تمہیں رسول اللہ کے سجدوں کی چاشنی نظر آئے گی۔ یہ صرف سجادہ نشین اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، فرمایا حسین کا کردار قرآن کے مطابق ہے۔ حسین قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حسین ابن علی کے ساتھ ہے۔ نہ حسین سے قرآن جدا ہوا، نہ قرآن حسین سے جدا ہوا۔ یہ فیصلہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ اللہ کے نبی نے بات واضح فرما دی کہ یہ میری آل جو ہے نا، یہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن میری آل کے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔
اس سے ادھر ادھر نہ جاؤ۔ اب قرآن بھی اللہ کی رسی ہے، قرآن کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے۔ یہ بات پہلے بھی میں نے عرض کر دی۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر ایک قول ہے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق کا۔ کیا قول ہے؟ آپ فرماتے ہیں نحن حبل اللہ الذی قال اللہ فی، حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں جس رسی کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا ہے نا، قرآن جس رسی کا ذکر کر رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، امام جعفر الصادق فرماتے ہیں وہ اللہ کی رسی ہم آل رسول ہیں، وہ اللہ کی رسی ہم اہل بیت اطہار ہیں، ہم اللہ کی رسی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں مل جائے، اللہ کا عرفان مل جائے، اللہ کا راستہ مل جائے، تو فرمایا تم تعلق آل نبی سے جوڑ لو، تمہیں رب بھی مل جائے گا، مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ یہ اللہ کی رسی ہیں آل رسول، ان کا کردار قرآن کے مطابق ہے، ان کا کردار کیا ہے؟ قرآن کریم کے مطابق ہے۔ اور قرآن کہتا ہے صبر کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن کہتا ہے صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو۔ قرآن کہتا ہے صبر کرو، لیکن ہم کوشش کریں بھی، جتنی بھی کوشش کریں، لیکن اس حد تک صبر نہیں کر سکتے جہاں پہ صبر حسین ہے۔ اللہ اکبر، جہاں پہ صبر حسین ہے وہاں پہ پہنچنا بڑی مشکل بات ہے، بلکہ میں کہتا ہوں ناممکن بات ہے۔ صبر کے جس مقام پر رسول اللہ کے شہزادے حسین ہیں، وہ مقام حسین کا ہی حصہ ہے۔ صبر کی بات قرآن کرتا ہے کہ صبر کرو، قرآن کہتا ہے صبر کرو، حسین کر کے دکھاتا ہے، حسین پاک صبر کر کے دکھاتے ہیں کہ صبر کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے، صبر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 72 لاشیں اٹھا کر بھی شکوہ نہ کرے، 72 لاشیں اٹھا کر بھی ماتم نہیں کیا، اللہ سے شکایت نہیں کی، صبح سے شام تک جو 72 لاشوں سے بھی زیادہ اٹھائے اور پھر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو پھر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، 72 لاشیں اٹھا کر بھی کہے کہ مولا جو تیرا فیصلہ ہے، حسین نے سر جھکا دیا ہے، ارے جو اتنی لاشیں اٹھا کر بھی کمزور نہ پڑے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ صبر کی بات قرآن کرتا ہے اور حسین صبر کر کے دکھاتا ہے، تو پتہ چلا نہ قرآن حسین سے جدا ہے نہ حسین قرآن سے جدا ہے، تو صبر ہو گیا۔ اب اگلی بات قرآن کہتا ہے نماز کی، کہ صبر بھی نہ چھوڑو، نماز بھی نہ چھوڑو، صبر سے بھی اپنا تعلق قائم رکھو اور اللہ کی نماز سے بھی اپنا تعلق مضبوط رکھو، نماز میں بھی اپنا تعلق قائم رکھو، نماز سے تعلق رکھو کہ یہ نماز بندے کو رب سے ملاتی ہے۔ اور حضرت سیدنا مولا علی پاک کا قول ہے، سن لے آگے بات چلے گی، آپ کو سمجھ آئے گی کہ نماز کا مقام کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ رب سے میں باتیں کروں، بولنے ذرا، نماز کے نام پر نہیں بول رہے، اگر تم چاہتے ہو میں رب سے باتیں کروں تو پھر نماز پڑھا کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں رب سے کلام کروں تو آپ فرماتے ہیں پھر تم نماز پڑھا کرو۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو بندہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، اپنے رب سے کلام کرتا ہے۔ اور اگر تم چاہو کہ رب ہم سے باتیں کرے، اگر تم چاہو کہ رب
ہم سے باتیں کرے تو پھر قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھو تو رب بندے سے کلام کرتا ہے۔ کتنا آسان ہو گیا رب سے بات کرنا، اور کتنا آسان ہو گیا رب کی بات سننا۔ نماز بندہ رب سے باتیں کرتا، اور قرآن کیا ہے؟ قرآن میں رب اپنے بندے سے کلام کرتا ہے، اپنے بندے سے گفتگو فرماتا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ کے بارے میں ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے نا تو قرآن میں جہاں آتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قرآن میں آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو آپ کہتے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کیا مطلب؟ یہاں سے ان کی قرآن سے آشنائی سمجھ آتی ہے، قرآن کی فہم ان کی پتہ چلتا ہے کہ آل نبی کو قرآن سے کتنی شناسائی حاصل ہے، قرآن سے کتنا گہرا لگاؤ ہے کہ وہ قرآن صرف رسماً نہیں پڑھتے بلکہ قرآن کو رب کا کلام سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو فرمایا نماز سے مدد مانگو، نماز بندے کو رب کے قریب کرتی ہے، بلکہ سجدہ جو ہے نا یہ تو ہے ہی رب کی ملاقات، سجدہ رب سے ملاقات ہے۔ سجدے تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن اللہ ماشاء اللہ بے ذوق سجدے، بے ذوق سجدے جن میں اپنے خیالات ہی ختم نہیں ہوتے، اپنی دنیا میں مگن، توجہ کہیں اور، سر کہیں اور جھکا ہوا ہے۔ یہ ہمارے سجدے ہیں، پر ایک سجدہ کربلا کی ریت پر علی کے بیٹے نے بھی کیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ سجدہ بھی بے مثال تھا، وہ سجدہ با کمال تھا کہ جس میں جسم پر درجنوں زخم لگے ہیں اور آقا حسین سر سجدے میں رکھ کر کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ کیسی لذت ہوگی وہاں جب آقا حسین زخمی جسم کے ساتھ لاشیں صبح سے عصر تک اٹھا کے کہہ رہے ہیں سر سجدے میں رکھ کر کہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ لاشیں اٹھائی ہیں لیکن فرمایا ہم پھر بھی اعلیٰ رب کو ہی مانتے ہیں، نہ یزید کو بڑا مانتے ہیں، نہ ابن زیاد کو مانتے ہیں، ہم نے سب کچھ لٹا کے بھی گواہی دی ہے کہ حسین نے سر جھکایا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکایا، کسی اور کے سامنے سر حسین نے بولے جھکایا نہیں ہے۔ تو کتنا گہرا تعلق ہے قرآن سے کہ نماز کا ذکر قرآن کرتا ہے، اور کربلا والے پڑھ کے دکھا رہے ہیں، کربلا والے نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے جس طرح کربلا والے آقا حسین نے پڑھی ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات کی ہے حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اسی گھرانے کے فرد ہیں، چونکہ گھر والوں کی بات گھر والے خود زیادہ سمجھتے ہیں کہ اس سجدے میں کیا لذت تھی، کیا چاشنی تھی، کیا لطف تھا، کیا مزہ تھا۔ ہمارے تو یقین جانے آج سجدہ حسین کے صدقے ہم یہ مانگ لیتے ہیں کہ مولا ہمارے سجدوں میں بھی لذت پیدا فرما، بولیں ذرا، ہمارے سجدوں کو بھی وہ ذوق عطا فرما دے کہ ہمارا صرف سر نہ جھکے، تیری بارگاہ میں ہمارا دل بھی جھک جائے، تیری بارگاہ میں ہماری فکر بھی جھک جائے، تیری بارگاہ میں ہمارے خیالات بھی جھک جائیں، تیری بارگاہ میں ہمارا ظاہر بھی جھکے، باطن بھی تیری بارگاہ میں جھک جائے، اور ایسا سجدہ نصیب کر دے کہ ہم تیرے ہو جائیں تو ہمارا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ابن زہرا سے تیری
شان عبادت کو سلام، ابن زہرا اسے تیری شان عبادت کو سلام، سر پہ قاتل لا چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ کیسی فکر ہے؟ اور اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آقا حسین نے کربلا میں سجدہ کیا نا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے خود رسول اللہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اللہ تیرا سجدہ زندہ زندہ، اللہ اللہ تیرا سجدہ زندہ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں آج ایسے لگ رہا ہے 10 محرم کو وقت عصر جب حسین ابن علی نے سر جھکایا نا کربلا کی ریت پر، تو دیکھنے والوں کو ایسے لگتا ہے جیسے خود محمد عربی سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے، اور اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ یعنی یہ روبرو کی بہت بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں آج حسین جو سجدہ کر رہے ہیں نا، رب کو سامنے دیکھ کے کر رہے ہیں، آج بن دیکھے سجدہ نہیں ہو رہا، آج کربلا کی ریت پہ حسین کو رب کے جلوے نظر آ رہے ہیں، اور سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ بشر کی ہے اگر تو آبرو سجدے میں ہے، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر،
عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، ابن زہرا اسے تیری شان عبادت کو سلام۔ یہ ہیں حسین کے سجدے۔ اللہ اکبر۔ سجدے تو دنیا ساری کرتی ہے، پر جو کربلا کی ریت پر آل رسول نے سجدہ کیا ہے نا، وہ سجدہ بے مثال ہے، وہ سجدہ با کمال ہے۔ وہ سجدہ آج حسین ابن علی جب سر سجدے میں ہے تو رب کے جلوے حسین سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سجدہ بے مثال سجدہ، تو یہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن آل نبی کے ساتھ ہے، اور صرف قرآن ساتھ نہیں ہے، سنت رسول بھی آل نبی کے ساتھ، سنت مصطفیٰ کے بھی یہ پہرے دار ہے، رسول اللہ کی شریعت کے یہ پہرے دار ہیں۔ یہ تو حسین ابن علی ہیں، مرد مرد ہوتا ہے، لیکن تمہیں رسول اللہ کی نواسی سیدہ زینب کی بات نہ سناؤں؟ اللہ اکبر۔ یہ حسین ابن علی کی ہمشیرہ ہے، اون و محمد کی ماں ہے، علی اور جناب زہرا کی بیٹی ہے، خاتم النبیین کی یہ نواسی ہے، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ جب کوفے کے شہر میں پہنچے نا، شہر کوفہ میں، تو لوگوں نے قیدی سمجھ کر کچھ مدد کرنا چاہی، صدقہ دینا چاہا کہ قیدیوں کے اوپر رحم کرنا، صدقہ دینا یہ بڑا اجر ہے۔ کوفے کے لوگ کچھ کھجوریں لے کر، کچھ سامان خرد و نوش لے کر جناب سیدہ پاک کے پاس آئے اور کہا آپ قیدی ہیں، یہ ہماری طرف سے یہ صدقہ قبول کر لیں۔ انہیں نہیں پتا تھا یہ کون ہے، ہائے ہائے ہائے، انہیں نہیں پتا تھا یہ کون ہیں جن کے گھر میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ یہ وہ آل مصطفیٰ ہے جن کے صدقے ساری کائنات کو اللہ روزی دے رہا ہے، جن کے صدقے ساری کائنات کو اللہ نے امان دی ہے، عذاب سے بچایا ہے۔ یہ وہ مصطفیٰ کے سینے سے لگ کر تربیت پانے والی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ آل رسول کے وہ پاکیزہ نفوس ہیں، یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ کہا یہ صدقہ ہے، تو سیدہ پاک نے اس وقت میں کیا فرمایا؟ فرمایا یہ اپنا سامان واپس لے لو، یہ اپنی کھجوریں، یہ پانی، یہ سامان واپس لے لو، کیونکہ ہم آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آل رسول ہیں، اور آل رسول صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ آل رسول پر صدقہ کھانا حرام ہے۔ ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں، پر مصطفیٰ کی شریعت سے خیانت نہیں کر سکتے۔ ہم پیاسے تو رہ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے نانا جان کی شریعت سے غداری نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا قرآن اور آل نبی جدا نہیں ہو سکتے۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں آل نبی ہوں گے، جہاں آل نبی ہوں گے وہاں قرآن ہوگا۔ اگر کربلا میں حسین سے قرآن جدا نہیں ہوا تو کوفے میں سیدہ زینب سے قرآن کیسے جدا ہو سکتا ہے؟ ان سے قرآن جدا نہیں ہوا، وہ تو دربار یزید میں پہنچ کر بھی حق بات کرنے والے، کسی ظالم کا ظلم ان کے سر کو جھکا نہیں سکا، کسی ظالم کی حکومت انہیں اپنے سامنے جھکا نہیں سکی، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی شریعت کے پہرے دار ہیں، حضور کے دین کے وفادار ہیں، اور انہوں نے شریعت مصطفیٰ پر پہرا دیا اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا، ظالم حکمران یزید کے سامنے کلمہ حق کہا، کیونکہ سب سے بڑا جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔
افضل الجہاد، سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ کلمۃ الحق امام الحاکم الجابر او کما قال، سب سے بڑا افضل جہاد ہے ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ جانا۔ اور وہ جہاد پھر کربلا میں حسین نے کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ فرمایا چاہے ہم بدتر ہیں، یزید سمجھتا تھا کہ طاقت حق ہوتی ہے، طاقت حق ہوتی ہے۔ تھوڑا سا یہ جملہ سن لیں، یزید سمجھتا تھا کہ طاقت کیا ہوتی ہے؟ حق ہوتی ہے، جس کے ساتھ طاقت ہو اس کے پاس حق ہوتا ہے۔ لیکن حسین کہتے تھے طاقت حق نہیں ہوتی، حق طاقت ہوتا ہے۔ اگر سمجھ گئے ہیں تو بولیں۔ یزید کی فکر کیا تھی کہ طاقت ہی حق ہے، لیکن کربلا والے حسین نے بتایا طاقت حق نہیں ہوتی، حق طاقت ہوتی ہے۔ اور اس کا پتہ تمہیں بعد میں چلے گا۔ آج تو حسین پاک شہید ہو گئے، سر نیزے پہ چڑھ گیا، لیکن آنے والا وقت بتائے گا ہارا حسین نہیں، ہارا یزید ہے۔ دنیا میں حکومت یزید کی تھی، دلوں پہ حکومت اللہ نے حسین کی فرما دی ہے۔ تو یہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے۔ اور آج بھی حسینی طاقت، آج علامہ اقبال نے کہا تھا قافلہ حجاز میں ایک بھی نہیں حسین، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ کہتے ہیں آج بھی باطل کی طاقتیں موجود ہیں، لیکن جب نظر دوڑاتے ہیں نا حجاز کی طرف، عرب کی طرف، جہاں سے حسین اٹھا تھا، فرماتے ہیں وہاں کوئی حسین آج نظر نہیں آتا۔ آج پھر امت مسلمہ کو کسی حسینی کردار کی ضرورت ہے۔ آج پھر آپ دیکھیں باطل طاقتیں اپنی قوت کے ساتھ ابھر رہی ہیں۔ فلسطین کے اندر کیا ہو؟ باطل طاقتیں مسلمان کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود کچلے جا رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی سلطنتیں، اتنی بڑی فوجیں، وہ کہاں گئی؟ کدھر گئی فوجیں؟ اگر حسینی کردار ہوتا تو سارے مسجد اقصیٰ کے پاس کھڑے ہوتے۔ تو آج کسی حسین کی تلاش میں مسجد اقصیٰ، اور آج باطل طاقتیں کبھی مسلمانوں کو کفر یہ دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی شاہراہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ بولے ذرا عقیدہ ختم نبوت، کہ سرکار آخری نبی ہے، اور جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، کسی اور کو بعد میں مانتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کا اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اس حدیث کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی تبلیغ کسی کو نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہماری حکومتیں، آج ہماری عدلیہ کیا کر رہی ہے؟ وہ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کی شاہراہ کو کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن جس طرح یزید کا حشر ہوا تھا، ان کا بھی حشر وہی ہوگا، حق انشاءاللہ غالب رہے گا، اور یہ نعرہ دنیا میں یہ بلند ہوتا رہے گا، تاجدار ختم نبوت۔ بولیں ذرا، بولیں بولیں، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ نعرہ انشاءاللہ بلند ہوتا رہے گا۔ حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والے مٹ جائیں گے، میرے نبی کی ختم نبوت کا جھنڈا بلند ہی رہے گا۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر یہ شعور اور فکر پیدا کریں جو حسینی فکر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔